اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کل کے درس میں آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے اس طریقے کی داستانوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے تو کوئی بڑے قابل اطمینان اور موثق افراد نہیں ہیں، ٹھیک، ان کی باتوں پہ بہت زیادہ جو ہے توجہ نہیں دی جا سکتی۔ ایک دوسرے یہ کہ اس حدیث اور اس داستان کی جو متن ہے، متون، اس میں آپ کو بہت سارے تناقض نظر آئیں گے، مختلف باتیں، ایک نے کچھ بیان کیا ہے، ایک نے کچھ بیان کیا ہے، ایک روایت میں کچھ ہے، دوسری روایت میں کچھ ہے۔ تو اگر ایک ہی حدیث کے مختلف متن میں تناقض پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، تو تناقض کی وجہ سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ بہرصورت آخر میں آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ظاہراً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے صدر و ذیل اور اس افسانے کو جس طریقے سے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے پیچھے اور دوسری تمام چیزوں کو دیکھیں، نہ، اس افسانے کے آگے پیچھے اس کے صدر و ذیل میں نگاہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی بھی اگر دقت کر لیں تو تھوڑی سی دقت سے آپ کو اس داستان کے جعل ہونے کا یقین ہو جائے گا کہ کس طریقے سے اس داستان کو، اس حدیث کو جعل کرنے والے نے کتنا بیوقوفی کا کام کیا ہے، کس قدر واضح ہے اس کا جعل ہونا، اس کا جھوٹ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس داستان کو جوڑا گیا ہے سورہ والنجم کی آیات سے۔ سورہ والنجم کی آیات کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ والنجم کی آیتوں کا آغاز والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا اور نہ ہی کسی نے اس کو اغوا کیا، کسی نے فریب میں ڈالا، ٹھیک۔ ایک طرف آیتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ گمراہ نہیں ہو سکتا، اسے فریب نہیں دیا جا سکتا، جو وحی نازل ہو رہی ہے اس وحی میں کسی طریقے کی کوئی دخالت نہیں کی جا سکتی، اور پھر آخر میں آ کر کے کہہ رہے ہو کہ یہ شیطان نے دخالت بھی کی۔ ابتدائے آیت کے مخالف آ رہی ہیں، ادھر یہ داستان بتا رہی ہے۔ یہی ہے نا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ينطق عن الهوى وما هو هوس ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی۔ خوب، ان آیات کے ذریعے سے سورہ نجم کا آغاز ہوا ہے، اور ان آیتوں میں نبی کریم کے عدم ضلالت، اغوا اور ہوا و ہوس کے عاری ہو کر کے گفتگو کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ان آیات میں اس بات پر تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کا نبی گمراہ نہیں ہو سکتا، اغوا نہیں ہو سکتا، ہوا و ہوس کے ذریعے سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ پیغمبر جو کچھ کہتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ اگر پیغمبر جو کچھ کہتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، تم تو کہہ رہے ہو کہ شیطان کی بات بھی وحی بنا رہے ہیں، یہ کیسے؟ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر واقعاً ایسا ممکن ہے، شیطان اگر تلبیس کر سکتا ہے، شیطان اگر اپنی آیتوں کو، اپنی باتوں کو آیات الہی میں شامل کر سکتا ہے،
تو اس کا لازمہ کلام الہی کی تکذیب، کلام الہی کی کیا ہے؟ تکذیب۔ جن لوگوں نے یہ داستانیں بیان کی ہیں انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ شیطان نے ان کی زبان سے یہ جاری کر دیا۔ آیت کہہ رہی ہے کہ نبی جو کچھ بولتا ہے اس کی زبان سے جو کچھ جاری ہوتا ہے وہ کلام الہی ہوتا ہے۔ داستان کہہ رہی ہے کہ شیطان کے کلمات کو بھی آیات کے طور پر سنا دیا۔ آیات الہی کی تکذیب ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آیات الہی کی تکذیب۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ شیطان نے خدا کے ارادے پہ غلبہ کر لیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب صرف اور صرف وہی بولے جو ہم وحی کرتے ہیں، اور شیطان ان کی زبان سے وہ بھی جاری کروا رہا ہے جو وحی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کہ شیطان ارادے پروردگار پہ غالب آ گیا ہے، جبکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان ہزار مکر و فریب کر لے لیکن کمزور اور ضعیف ہے۔ اور دوسری طرف کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ضرور بالضرور اللہ غالب آئے، غلبہ کرے گا۔ خود خدا اور اس کا رسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ضعیف مخلوق قادر اور عزیز خدا کے اوپر غالب ہو جائے، یا جس خدا نے اپنے نبی کو عزیز بنایا ہو، قوت دی ہو، اس نبی کے اوپر ضعیف اور ناتوان شیطان غالب آ جائے؟ داستان میں تو یہ بیان کیا گیا۔ عزیز اسے کہا جاتا ہے کہ جس پر کوئی دوسرا غالب نہ آ سکے، اور اللہ نے یہ آیت میں انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، قوی بھی بیان کیا ہے اور عزیز دونوں لفظ ہیں۔ تو اب کہنے کے مطلب کہ دیکھیں ہمیشہ یہ تو قاعدہ ہے نا کہ ہمیشہ قوی ضعیف پر غالب آتا ہے، ضعیف قوی کے اوپر غالب نہیں آتا۔ تو ایک طرف آیت کہہ رہی ہے کہ شیطان کا مکر و فریب، شیطان کی قوت کم ہے، وہ ضعیف ہے، ناتوان ہے، اور آیتیں کہہ رہی کہ اللہ اور اس کے رسول قوی ہیں، عزیز ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ضعیف قوی کے اوپر غالب آ جائے؟ تو ان تمام باتوں سے اس داستان کے جعلی ہونے اور اس کے ساختگی ہونے کا مسئلہ بالکل واضح اور روشن ہو جاتا ہے، کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک، پھر داستان میں جو آیتیں ذکر ہوئی ہیں انہی آیتوں کو اگر انسان توجہ کے ساتھ پڑھے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہاں تک کہ قرآن میں واضح طور پر صراحت کے ساتھ ہر طریقے کا غلبہ اور سلطہ جو ابلیس کو صاحبان ایمان پر ہو خدا نے نفی کی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن نے اس بات کی نفی کی ہے واضح لفظوں میں کہ شیطان کبھی صاحبان ایمان پر غالب نہیں آ سکتا۔ شیطان جب صاحبان ایمان پر غالب نہیں آ سکتا تو جس نبی کی نبوت کی گواہی دے کر انسان صاحب ایمان بنتا ہے اس نبی پہ شیطان کس سے غالب آ جائے گا؟ خدا فرماتا ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، شیطان کو کوئی سلطان نہیں، کوئی قدرت نہیں، کوئی غلبہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں دیکھیں صاحبان ایمان پر شیطان کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی غلبہ نہیں ہے۔ ایک وَإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ خود شیطان کہتا ہے وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكَ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں تو واقعاً یہ قدرت نہیں رکھتا کہ کسی کو
مجبور کروں برائی کے لیے. میں تو صرف دعوت دیتا ہوں، جو قبول کر لیتا ہے جہاں سے میں آ جاتا ہے. میں اپنی قدرت اور طاقت سے، میرے پاس قدرت اور طاقت ہے ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ معصیت اور گناہ پر میں اپنی طاقت کی وجہ سے کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ کسی گردن پکڑ لوں، کسی کا گریبان پکڑ لوں اور پھر اسے گناہ کی طرف مائل کروں. نہ، تو صرف دعوت دیتا ہوں. اب جو میری دعوت قبول کرتا ہے، یہاں کدھر دعوت کی بات تھی؟ بات صورت یہاں پر. پس یہ تمام آیتوں سے چگونه ابلیس می تواند بر مشاعر پیامبر اسلام چیرے گردد. صاحبان ایمان پر، توکل رکھنے والوں پر، جو لوگ شیطان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، ان پر شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. تو پھر ابلیس کیسے پیغمبر اسلام پہ غالب آ گیا؟ بے علاوہ خداوند صیانت قرآن نے چنین ضمانت کر دے. اس کے علاوہ خداوند متعال نے قرآن کو ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رکھنے کی ضمانت لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ، قرآن نازل کیا. اب اس میں تم آیات شیطان کو داخل کر رہے ہو. یہ تحریف ہے یا نہیں قرآن کی؟ اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہر قسم کی تحریف سے بچانا میرا کام ہے. اور جب آیات شیطانی کے ذریعے سے قرآن کی تحریف ہو رہی ہے، خدا کدھر بچا رہا ہے؟ وَلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. آگے پیچھے کسی بھی جانب سے اس کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ خلقہ تنزیل من حکیم حمید. تنزیل من حکیم حمید، حکیم اور حمید کی جانب سے یہ کلام نازل ہوا ہے. اس کلام میں کسی بھی طریقے کی باطل کی کوئی دخالت نہیں ہے، باطل اس میں شامل نہیں ہو سکتا. تو قرآن کی آیتیں ایک جانب یہ کہہ رہی ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ کلام الہی میں باطل شامل ہو سکے، داخل ہو سکے. اور تم کر رہے ہو داستان بیان کر کے. کلام الہی تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا. جھوٹا وہی ہوگا جو غیر کلام الہی. تمہاری داستان جھوٹی ہے، تمہارا قصہ جھوٹا ہے. چلے بنابراین قرآن در بستر زمان ہموار از گزند حوادث در امان خواہد بود. اب جب اللہ نے ضمانت لے لی تو ہر دور اور ہر زمانے میں تو اللہ قرآن کو ہر قسم کے نقصان سے، ہر ایسے حادثے سے کہ جس کی وجہ سے قرآن میں تحریف کا گمان پیدا ہو، اللہ اس سے بچائے گا. ہرگز کسی یارائے دستبرد افزودن و کم کردن آن را ندارد. کسی کے اندر یہ قدرت نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کسی طریقے کی دخالت کر سکے، قرآن میں کچھ بڑھا سکے یا گھٹا سکے. پس چگونه ابلیس توانست در حال نزول، یہ تو بعد کے زمانے کی بات ہے، ابھی تو اللہ آیتیں نازل کر رہا ہے. تو نزول قرآن کے وقت کس طریقے سے شیطان نے آیات الہی میں، کلام الہی میں شمولیت اور شرکت پیدا کر لی اور آیتوں کا اضافہ کر دیا. جب نزول کے وقت ایسا ہو سکتا ہے تو بعد نزول سمجھا نا. انا نحن نزلنا الذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہر دور ہر زمانے میں قرآن کو ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رکھے گا. ٹھیک، ہر دور میں ہر زمانے میں. اور یہ داستان کیا کہہ رہی ہے کہ ابھی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور دوسری جانب آیتوں کا اضافہ بھی ہو رہا ہے، تحریف ہو رہی ہے.
تو پھر جب زمانے نزول میں اللہ قرآن کو تحریف سے نہیں بچا سکتا تو بات کے زمانے میں مخصوصاً کہ پیغمبر اکرم معصوم ہے، خاص طور پہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، مقام عصمت رکھتے، بے ویجے در دریافت ابلاغ. خصوصاً جو نبی ہوتا ہے وہ دریافت وحی اور ابلاغ وحی میں ان سے کوئی خطا غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ کی طرف سے جو پیام آتا ہے اس پیام کو دریافت کرنے میں، اس کو حفظ کرنے میں، اور پھر بعینہ من عن اسی طریقے سے دوسروں تک پہنچانے میں اور منتقل کرنے میں. شریعت ان امر مورد اجماع امت کہ یہ جو چیزیں ہیں اس پر تو تمام امت مسلمہ کا اتفاق اور اجماع ہے. سب مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہیں، خصوصاً دریافت و ابلاغ وحی میں. ہرگز نیرنگ ہے شیطان در ان بارے کارگر نیست. شیطان کا کوئی بھی ہیلا، کوئی بھی مکر و فریب کارگر نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں. بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشتباہ نہیں کنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی اشتباہ کرے، غلطی کرے، آیات الہی کے ساتھ ساتھ آیات شیطانی کی تلاوت کرے، ہو ہی نہیں سکتا. کسی چیزی بر عقل و فکر و اندیشے میں چیرے نمی شود. کوئی شخص یا کوئی بھی چیز نبی کریم کے عقل اور ان کے فکر کے اوپر غالب نہیں جا سکتی. وہ مشمول عنایت حق قرار گرفتے، اللہ نے اسے اپنی عنایت کے سائے میں رکھا ہے. عنایت پروردگار شامل حال پیغمبر ہے. بَصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا. اپنے رب کے حکم پر صبر کرو کیونکہ تم میری نگاہوں کے سامنے، یعنی میں مسلسل مراقب ہوں تمہارا، میری ہر وقت تمہاری طرف خاص توجہ ہوتی ہے. خدا کی خصوصی توجہ اور عنایت کے باوجود کوئی عقل و فکر پیغمبر کے اوپر غلبہ کر لے. آیات الہی کے اندر اس طریقے کی باتیں کوئی اپنی چیزیں داخل کر لے. سوال تو پھر نبی کے اوپر بھی اور خدا کے اوپر بھی اٹھے گا. یہ کون سی توجہ ہے جو اپنے نبی کو ان چیزوں سے نہیں بچا سکتا؟ یہی توجہ ہے. شکیبہ باش در پیشگاہ فرمان پروردگارت، اپنے رب کے حکم کے سامنے صبر و شکیبائی سے کام لو کہ در کوشش عنایت ما قرار داری، کہ تم ہماری عنایت کے سائے میں ہو. ہرگز خدا اورا بے خود رہا نہیں کنن، خدا کسی بھی صورت میں اسے رہا نہیں کرنے. ونمی گزارت در چنگالے احریمن اسیر گردد، خدا نہیں چھوڑتا اپنے نبی کو اکیلا کہ کسی گمراہ کے چنگل میں اسیر ہو جائیں. از آن گزشتے پیغمبر عربس فصیح ترین ناطقان بے زادس بر روابط و مناسبات کلامی بہتر از ہر کس واقف است. نمی توان باور کرد کہ آن حضرت تحافت یعنی عن عبارت شرک آمیز و دو آئے پس از آن یعنی انہی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن. راکی آیت بزرگان نے بے بعد انتقاد گرفتے و بے اساس شمرداد درک نہ کنک. تیسری بات، نبی کریم عرب ہے، کوئی عجم تھوڑی ہے، اور عرب کی فصاحت و بلاغت کو اچھی طریقے سے جانتے پہچانتے ہیں. کلام الہی کی بلاغت کیا ہے، کسی مخلوق کے کلام میں کیا بلاغت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ، اس کا فرق نبی کریم محسوس نہیں کر سکتے.
عجم تھوڑی ہے یہ نبی کہ کلام الہی کے بیچ کسی اور کا کلام عربی میں ہو، شامل کر دیا جائے، داخل کر دیا جائے، ان سے خبر نہ ہو۔ نبی کریم عرب ہیں اور عرب کی فصاحت و بلاغت سے آشنا ہیں۔ کلام الہی میں اگر اس طریقے کے کلام کو داخل اور شامل کیا جائے گا تو کیا پیغمبر اس کی فصاحت و بلاغت سے پہچان نہیں لیں گے کہ یہ کلام الہی ہے یا نہیں ہے؟ کیا شیطان اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کر سکتا ہے جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ خدا؟ کلام الہی میں جو فصاحت و بلاغت ہے، فصاحت و بلاغت تو قرآن کا ایک معجزہ ہے نا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن جیسا فصیح و بلیغ کوئی کلام کرے؟ پھر تو قرآن کا یہ اعجاز زیر سوال چلا جائے گا۔ ٹھیک، ہاں، تو ایک جواب یہ بھی ہے، یہ بھی ایک اشکال ہے، اور اس اشکال کے ذریعے سے اس افسانے کی تردید کی جا سکتی ہے اور تکذیب کی جا سکتی ہے، اس کے جعلی ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے، فرض کر لو کہ اس تناقض کو، تناقض تو ہے بہر صورت آیات الہی میں اور آیات شیطان میں، سمجھ رہے ہیں؟ کئی طرح کا تناقض ہے۔ فرض کرو اللہ کے نبی ان تناقضات کو نہیں سمجھ پائے، آیات الہی کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ شیطان کی آیتیں بھی سنا دی، ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ جس تناقضات کو اللہ کے نبی درک نہیں کر پائے، عرب نے کیسے درک کیا اس تناقضات کو؟ یہ ممکن ہے کہ ایک کلام کے اندر متناقض چیزیں پائی جائیں، ٹھیک، دوسرے اس متناقض چیزوں کو محسوس کرنے، تناقضات کو درک کرنے، سمجھ لیں، اور نبی اس تناقضات کو نہ سمجھے۔ سوال یہی ہے کہ حتیٰ اگر بے پذیریم کہ ان تناقض را درک نہ کر دے، اگر ہم مان بھی لے کہ چلو اللہ کے نبی نے جو ہے ان تناقضات کو نہیں سمجھا، وہ درک نہیں کر پائے، سوال یہ ہے کہ مشرکان چگونے ان تناقض را پذیرفتن، مشرکوں نے اس تناقض کو کیسے قبول کیا؟ بقیہ آیات تا آخر سورہ نیز چیزی جز انتقاد و نکوہش و ارج دانستن عقائد قریش نیز، چونکہ بقیہ جو آیتیں ہیں آخری سورہ تک، اس میں صرف اور صرف قریش کے عقائد اور ان کے بے قدر و قیمت نظریات کی مذمت اور تحقیق کے کچھ نہیں ہے۔ بدین ترتیب ہر انسان اندیش مندی واہی بودن ان افسانے یا بے روشنی درمیاب، جو بھی عقل مند باشعور انسان ہے وہ آسانی کے ساتھ اس افسانے کے واہی ہونے اور بے قدر و قیمت ہونے کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ باعقل باشعور انسان ہے جب اپنی عقل کی کسوٹی پہ اس داستان کو رکھے گا اور پرکھے گا تو اس کا نقلی ہونا، جعلی ہونا، واہیات ہونا بالکل واضح ہو جائے گا، فوراً سمجھ میں آ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ طور پر اس افسانے کی تائید کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ یہ افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے، آیتوں سے استشہاد کیا ہے، بھائی دلیلیں لائیں ہیں۔ ابھی تک تو آپ جو آیتیں پڑھ رہے تھے ان آیتوں کو اس افسانے کی رد کی دلیل کے طور پر لائے تھے کہ یہ افسانہ جعلی ہے، ساختگی ہے، بنایا ہوا ہے،
ان آیات کی بنیاد پر ٹھیک تمام آیتیں اس داستان کے نقلی ہونے کے ثابت کر رہی تھی، لیکن کہہ رہے ہیں کہ 2 آیتیں اہل حدیث نے اس افسانے کی تائید میں پیش کی ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ ان آیتوں کا اس افسانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ دیکھیں گے کل کہ اہل حدیث نے کن آیات کو اس افسانے کے حقیقی اور صحیح ہونے کی دلیل بنائی ہے۔